السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں کلیم احمد قمر اور آپ دیکھ رہے ہیں القمر اکیڈمی کی طرف سے انفارمیٹیو ویڈیوز۔ گزشتہ صدی کے دوران شرکت کرنے والوں کی تعداد پر مبنی کچھ بڑے پاکستانی اور بین الاقوامی جنازوں کی ایک مختصر فہرست میں تقریباً 119 ایسے جنازے ہیں جن کو تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ ستمبر 1948 کو کراچی کے نمائشی گراؤنڈ میں قائد اعظم محمد علی جناح کی آخری رسومات کے منظر میں نوابزادہ لیاقت علی خان اور مولانا شبیر احمد عثمانی کو دیکھا جاتا ہے جب وہ نماز جنازہ کی امامت کے لیے تیار تھے۔ سپہر 3 بجے 12 ستمبر 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور ان کے وزراء ظفر اللہ خان، سردار عبدالرؤف نشتر کے کندھوں پر اپنے آخری آرامگاہ کا سفر شروع کیا۔ قیمتی بوجھ کے حامل افراد نے اسے گورنر ہاؤس کے مین ہال سے اٹھایا تو انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگایا۔ آپ کا جنازہ گورنر ہاؤس کے مرکزی دروازے سے پاکستان کے قومی پرچم میں رنگا ہوا پھولوں کی ہار پہنائے ہوئے باہر نکالا گیا۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے سوگوار جنازے کی رہنمائی کی جب تک کہ وہ بندوق بردار گاڑی تک نہ پہنچ پائے اور جنازے کے پیچھے پیچھے ایک کار کے اندر فاطمہ جناح چونکہ اس وقت ابھی پاکستان نہیں پہنچی تھی تو وہ پیچھے پیچھے جنازے کے فوراً بعد آئیں۔ سڑک کے اطراف سے چھتوں، بستیوں اور درختوں کی چوٹیوں کے پیچھے پیچھے کئی ہزاروں کی تعداد میں قائد اعظم کے زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے۔ قائد اعظم اپنی قوم کے لیے ابھی بھی زندہ تھے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ کلمہ طیبہ کی تلاوت کرنے والے 2 لاکھ سے زائد سوگوار شہری بغیر کسی رکاوٹ کے متاثر کن انداز میں آہستہ آہستہ اور سنجیدہ انداز میں آگے بڑھتے گئے۔ شام 3:03 پر مرکزی گیٹ سے نکل کر گارڈن روڈ کے جنکشن تک پہنچنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگا۔ اس وقت سوگواروں کا ہجوم 3 لاکھ سے زیادہ تھا۔ نماز جنازہ کی قیادت مولانا شبیر احمد عثمانی کر رہے تھے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے جنازے کے بعد ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا، قائد اعظم اب نہیں ہے۔ یہ نقصان نہ صرف پاکستان کے لیے ناقابل تلافی ہے بلکہ مجھے کہنا چاہیے کہ یہ پوری مسلم دنیا کے لیے ناقابل تلافی ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی کی تقریر کے اختتام پر فوج اور بحریہ کے اہلکاروں نے میت کو اٹھایا۔ جب یہ تدفین گاہ میں پہنچی تو رائل پاکستان ایئر فورس نے سلامی دیتے ہوئے پھول نشاور کیے۔ شام 6:30 پر وزیر اعظم لیاقت علی خان اور کابینہ کے دیگر ممبران نے نعش کو آہستہ سے قبر میں جمع کیا۔ قبر کا احاطہ کرنے خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد وسیع مجمع خاموشی سے منتشر ہو گیا۔ ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن پہ پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ گلوکار قوال امجد صابری کی کراچی میں آخری رسومات جمعرات کے روز یقینی طور پر ایک عوامی معاملہ بن گیا تھا کیونکہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے ایک حیرت انگیز نوجوان فنکار کے قتل پر سوگ منانے کے لیے پاکستانی بندرگاہ شہر کی سڑکوں پر نکالا تھا جس نے اپنے سامعین اور مداحوں کو چھوا تھا۔ ایک حیرت انگیز طور پر امجد کی آخری رسومات کو تاریخ میں اپنی نوعیت کا سب سے بڑا واقعہ سمجھنا چاہیے۔ حالانکہ تمام عالمی مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ جس کا اب تک سب سے بڑا جنازہ دیکھا گیا وہ تامل ناڈو کے سابق وزیر اعلیٰ کونجیو ورام تھے۔ ایک اندازے کے مطابق 3 فروری 1969 کو انڈرائی کے آخری رسومات میں شرکت کے لیے 10 سے 15 ملین افراد سڑکوں پر تھے۔ ان کے جنازے میں 1971 میں ایک دن تک سب سے زیادہ شرکت ہوئی تھی۔ در حقیقت یہ آج تک کی سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ وہ ہندوستانی سیاستدان تھے جنہوں نے 1969 میں تامل ناڈو کے پہلے وزیر اعلیٰ کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ وہ انا کے نام سے مشہور، انہوں نے 1967 سے 1969 تک اپنی ریاست کے وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کیا تھا اور انہوں نے صرف 2 سال یہ عہدہ سنبھالا۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ ہمارے جنازے ہماری حقانیت کا فیصلہ کریں گے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو لاکھوں افراد ان کے جنازے میں شریک ہوئے اور ان کی یہ شان دیکھ کر ہزاروں غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا۔
1929 بروز جمعرات کو میاں والی جیل میں غازی علم دین شہید کو گستاخ رسول راجپال کو قتل کرنے کے جرم میں پھانسی سنا کر شہید کر دیا گیا۔ دین شہید کو پھانسی کے بعد برطانوی حکومت نے ان کی میت بغیر نماز جنازہ جیل کے قبرستان میں دفنا دی، جس پر مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا اور علامہ اقبال نے ایک مہم چلائی، اور آخر کار 15 دن بعد جب غازی علم دین شہید کی میت کو قبر سے نکالا گیا تو ان کا جسد خاکی پہلے دن کی طرح تر و تازہ تھا۔ دسمبر کی یہ صبح کو لاش گاڑی میں لاہور لائی گئی اور شہید کا جنازہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ کہلاتا ہے۔ جنازے کا جلوس 5.5 میل لمبا تھا۔ نماز یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں ادا کی گئی، جس کے چاروں اطراف میں 5 میل تک لوگوں کے سر نظر آتے تھے۔ اس وقت لاہور کی آبادی لگ بھگ 5 لاکھ تھی، لیکن اور جنازے میں کم و بیش 6 جہیت علماء کرام مشائخ کونے کونے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق رسول کے دیدار کے لیے لاہور آئے۔ تدفین کے لوازمات کی سرپرستی مولانا ظفر اللہ خان نے کی۔ علامہ محمد اقبال نے شہید کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا، جس پر مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا کہ کاش یہ موقع مجھے نصیب ہوتا، اور کسی موقع پر علامہ اقبال نے یہ فرمایا تھا، یہ ترخان کا بیٹا ہم سب پڑھے لکھوں سے بازی لے گیا، اور لوگوں نے عقیدت میں اتنے پھول نشاور کیے کہ ان کی میت پھولوں میں چھپ کر رہ گئی تھی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری اور ان کے جنازے میں 2 لاکھ افراد شریک ہوئے۔ ان کی نماز جنازہ ان کے فرزند مولانا سید محمد ابوذر بخاری نے پڑھائی۔ جنازے کے چاروں طرف بانس لگا دیے گئے کہ ہر شخص کو کھانا دینے کی سعادت حاصل ہو، اور آہستہ آہستہ تمام سڑکیں، میدان، گلیاں، مکان لوگوں سے بھرتی چلی گئیں، اور ایک لمبے جنازے کا جلوس دیکھنے کو ملا۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کو عام قبرستان جلال باقری میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ لاہور کی زمین میں بہت سارے اللہ والے سوئے ہوئے ہیں۔ ان میں مولانا احمد علی لاہوری کا بھی نام ہے، جنہوں نے مساجد میں درس قرآن، دینی مدارس میں دورہ تفسیر قرآن کی روایت قائم کی۔ مولانا احمد علی لاہوری رمضان المبارک میں 23 فروری 1962 کو 70 سال کی عمر میں اس شان سے دنیا سے رخصت ہوئے کہ 9:30 بجے عشاء کی نماز کی نیت باندھی تو نیت باندھنے کے بعد سجدے کی حالت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس دن آپ کی وصیت کے مطابق پہلے درس قرآن دیا گیا اور تدفین بعد میں ہوئی۔ جنرل محمد ضیاء الحق کا جنازہ 19 اگست 1988 کو شاہ فیصل مسجد اسلام آباد پاکستان میں پڑھایا گیا۔ جنرل ضیاء الحق پاکستان کے صدر چیف آف آرمی اسٹاف تھے۔ ان کی حادثاتی موت 17 اگست 1988 کو ایک طیارے کے حادثے میں ہوئی۔ جنرل ضیاء الحق کا جنازہ برصغیر کے عظیم ترین جنازوں میں سے ایک تھا۔ ان کے جنازے میں لوگ زبردستی نہیں بلائے گئے تھے، بلکہ ضیاء صاحب کی محبت ہی انہیں کھینچ لائی تھی۔ ضیاء صاحب کے جنازے کے موقع پر لاکھوں پاکستانی عوام کئی کلومیٹر تک لمبے جنازے کی صفوں میں موجود تھے، اور لاکھوں افراد اشکبار آنکھوں سے انہیں الوداع کر رہے تھے، اور فیصل مسجد کے میناروں کے سائے میں یہ اپنی ابدی نیند کا لطف اٹھانے لگے، اور جنرل ضیاء الحق کے تابوت کو اپنی آخری منزل کی طرف جاتا دیکھ کر ان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ محترمہ بینظیر بھٹو۔ لاکھوں سوگوار نے محترمہ بینظیر بھٹو کے آبائی گاؤں میں شمولیت اختیار کی، جس سے ملک بھر کے شہروں میں زبردست مظاہروں کی لہر کے دوران جمعہ کو سپرد خاک کیا گیا۔ ان کے کنبہ کے مقبرے میں بینظیر بھٹو کا تابوت اپنی آخری آرامگاہ تک لے جایا گیا۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار کو پھانسی دی گئی، جس وقت ان کی عمر 54 سال۔ جمعہ کی سپہر اپنے والد کی قبر کے ساتھ واقع جنوبی گاؤں گڑی خدا بخش میں اپنے کنبہ کے مقبرے میں ان کو دفن کیا گیا۔ ان کو سفید ایمبولینس میں لے جایا گیا، اور سوگوار ان کے قریب جانے کے لیے بے چین تھے۔ بڑے پیمانے پر ہجوم سے متاثر ہو کر جلوس آہستہ آہستہ مقبرے کی جانب بڑھتا گیا، اور کچھ سوگوار چیخو پکار کر کے بولے، بینظیر زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے، بھٹو آج بھی زندہ، کل بھی زندہ۔ پاکستانی صدر پرویز مشرف نے حملے کی سرزنش کرتے ہوئے بھٹو کے لیے 3 دن کا سوگ کا اعلان کیا۔ اس وقت کے دوران سکول، تجارتی مراکز اور بینک بند رہیں گے۔ بھٹو نے ابھی ہزاروں حامیوں سے خطاب ختم کیا ہی تھا، اور اپنی گاڑی کی کھلی چھت سے ہجوم کی طرف اپنا ہاتھ لہرا ہی رہے تھے کہ جب ایک شخص
نے بھیڑ میں قدم رکھا اور سیاستدان پر فائرنگ کر کے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ غازی ممتاز قادری سلمان تحصیل قتل کیس میں ممتاز قادری کو 29 فروری 2016 کو سزائے موت دے دی گئی۔ شہادت کے دوسرے دن 2016 بروز منگل لیاقت باغ راولپنڈی میں لاکھوں عاشقان رسول، تمام مکاتب فکر کے لاکھوں افراد نے شیخ الحدیث سید حسین الدین شاہ کے اقتداء میں ممتاز قادری کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ کے لیے راولپنڈی کا تاریخی لیاقت باغ چھوٹا پڑ گیا۔ لاکھوں کی تعداد میں شرکا پنڈال کے اندر اور باہر موجود تھے جو ذکر الہی اور درود شریف پڑھ رہے تھے۔ نماز جنازے کے مختلف سیاسی اور مذہبی تنظیموں کے رہنماؤں نے شرکت کی، جبکہ ملک بھر کے بہت سے لوگ قافلوں کی صورت میں راولپنڈی پہنچے اور پاکستان کے علاوہ خلیجی ممالک کے کئی افراد بھی نماز جنازہ میں خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ جنازے کے اندر عوام کا جم غفیر تھا۔ نیت کے ہمراہ 22 منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوا۔ بلا شبہ غازی ممتاز قادری شہید کا جنازہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ سینکڑوں میٹر تک انسانی سر ہی دکھائی دے رہے تھے۔ پاکستان کے نامور نعت خواں سابق گلوکار جنید جمشید صاحب دسمبر 2016 کو چترال سے اسلام آباد آتے ہوئے طیارے کے حادثے میں شہید ہو گئے۔ جنید جمشید کی میت کو ایئر فورس کے خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی پہنچایا گیا، جہاں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ان کی میت کو پاکستان کے قومی پرچم میں لپیٹ کر لایا گیا تھا۔ جنازے سے پہلے ایئر فورس نے گارڈ آف آنر دیا۔ ان کی نماز جنازہ میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ اس جنازے کو کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ کہا جاتا ہے۔ ملک کے معروف مذہبی سیاسی شخصیات، تینوں مسلح افواج کے اعلیٰ عہدیداروں، کرکٹروں، کھلاڑیوں اور مختلف پیشوں سے وابستہ افراد، معروف تاجروں اور صنعت کاروں سمیت لاکھوں افراد نے نماز جنازہ پڑھی۔ عبدالوہاب پاکستان کی تبلیغی جماعت کے تیسرے بڑے امیر تھے۔ تبلیغی جماعت کا حصہ بن کر 80 سال دعوت و تبلیغ میں گزارنے والے مولانا عبدالوہاب المعروف حاجی عبدالوہاب 9 نومبر 2018 کو طویل علالت کے بعد 96 برس کی عمر میں اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے۔ ان کے انتقال کی خبر ملتے ہی پاکستان سمیت دنیا بھر سے لاکھوں لوگ رائیونڈ پہنچنا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر سال عالمی تبلیغی اجتماع منعقد کیا جاتا ہے، لوگوں سے گیا اور عبدالوہاب کا جنازہ رائیونڈ میں شیخ الحدیث مولانا مفتی نذر احمد نے پڑھایا۔ تبلیغی مرکز رائیونڈ، جو کہ 12 لاکھ کی گنجائش رکھنے والا ایک مرکز ہے، جو کہ جنازے کے وقت لوگوں کے لیے کم پڑ گیا تھا۔ ٹریفک کا رش زیادہ ہونے کی وجہ سے کارکنان کی بڑی تعداد جنازے میں شرکت نہ کر سکی اور لوگوں کی آمد کا سلسلہ نماز مغرب تک جاری رہا اور اسی وجہ سے نماز جنازہ 1 گھنٹہ تاخیر سے ادا کی گئی۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ مینار پاکستان میں ادا کی گئی۔ ان کے جنازہ کو لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ قرار دیا جا رہا ہے۔ جنازے میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے۔ علامہ خادم حسین رضوی کی میت ایمبولینس کے ذریعے گھر سے نماز جنازہ کی جگہ پہ ادائیگی کے لیے لائی گئی۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ مینار پاکستان میں ادا کی گئی۔ جنازہ کو لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ قرار دیا جا رہا ہے۔ جنازے میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ علامہ خادم حسین رضوی کی میت کو ایمبولینس کے ذریعے صبح 9 بجے سے گھر سے نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے مینار پاکستان لے کے آئے، لیکن کارکنوں اور عقیدت مندوں کی بے پناہ محبت اور ان کے رش کی وجہ سے 3 گھنٹے تاخیر سے ان کی میت کو مینار پاکستان کے اندر نہیں لے جایا گیا، بلکہ باہر ہی ان کا جنازہ پڑھا دیا گیا۔ مینار پاکستان سے پوری طرح بھر چکا تھا۔ لوگوں کی بڑی تعداد گراؤنڈ سے باہر بھی موجود تھی۔ جنازے میں شرکت کے لیے ملک بھر سے قافلوں کی صورت میں لوگ جمع ہوئے تھے۔ آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کائنڈلی اس کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے گا اور بیل کا آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔